جب بھی صوفی سنگیت کی بات ہوتی ہے ایک نام ہر دل کی دھڑکن بن جاتا ہے، استاد نصرت فتح علی خان۔ ایک ایسی آواز جو صرف سنائی نہیں دیتی بلکہ روحوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ ان کے چاہنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں میں تھے، لیکن آج ہم ان کے سب سے بڑے مداحوں کو سامنے لا رہے ہیں، ایسے مداح جو خود بھی دنیا کے لیجنڈز تھے۔ پاپ میوزک کی ملکہ میڈونا نے نصرت فتح علی خان کے ساتھ کام کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ لندن کے ایک ہسپتال میں جب ان کی طبیعت ناساز تھی تو میڈونا نے ان سے رابطہ کیا اور کہا، میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ معاہدہ بھی طے پا گیا تھا، مگر افسوس قسمت نے موقع نہ دیا۔ مائیکل جیکسن بھی ان عظیم گلوکاروں میں شامل تھے جو نصرت کی موسیقی سے متاثر تھے۔ کہتے ہیں ایم جی نے کئی بار یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ نصرت کے ساتھ ایک عالمی دورہ کریں۔ اس دورے کا تصور بھی میڈونا نے دیا تھا، ایک ایسی محفل جو نہ صرف مشرق اور مغرب کو جوڑتی بلکہ روحوں تک رسائی پاتی۔ پیٹر گیبریل جو اپنی روحانی موسیقی کے لیے مشہور ہیں، نصرت کی آواز کو صرف سر نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نصرت کا ہر اشارہ ایک نیا جذبہ جگاتا تھا۔ وہ صرف ہاتھ نہیں ہلاتے تھے، وہ ایک نظر نہ آنے والے آرکسٹرا کو چلاتے تھے۔ ہر حرکت ایک کہانی کہلاتی تھی۔ اور اگر بات کی جائے پاکستان کی ملکہ ترنم نور جہاں کی، تو یہ رشتہ صرف دو مشہور گلوکاروں کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی محبت تھی جو صرف سنگیت کی محفل میں سمجھی جا سکتی تھی۔ ان کا ایک ہی گیت تیرے بنا روگی ہوئے آج بھی دکھ اور جدائی کی مثال بنا ہوا ہے۔ نصرت کی وفات کے بعد صرف 3 سال کے اندر ہی ملکہ ترنم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ 3 سال پاکستانی موسیقی کے لیے انتہائی دکھ بھرے تھے۔ نازیہ حسن، نصرت فتح علی خان اور پھر نور جہاں۔ ان کا جانا صرف ایک گلوکار کا کھو جانا نہیں بلکہ ایک ثقافت کا ایک حصہ ٹوٹ جانا تھا۔ جاوید اختر نے کہا تھا، نور جہاں اور نصرت دونوں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک مضبوط پل کی طرح تھے۔ میرا ڈر یہ ہے کہ ان کی موت سے یہ پل اب لرز رہا ہے۔ ہندوستان کی سروں کی ملکہ لتا منگیشکر نے نصرت فتح علی خان کے گیت اوپر خدا کو اپنی آواز دی۔ جب یہ گیت ریکارڈ ہو رہا تھا، لتا جی نے کہا، کاش نصرت صاحب اس وقت موجود ہوتے جب ہم نے ان کے گانے کو ریکارڈ کیا۔ اے آر رحمان کے لیے نصرت ایک نیا جہاں تھے۔ ان کا کہنا تھا، جب میں نے نصرت صاحب کی قوالی پہلی بار سنی تو میں اس کا عاشق ہو گیا۔ ریڈیو سٹی ہال نیو یارک میں ان کا کنسرٹ دیکھا جہاں ہر رنگ اور ہر نسل کا انسان ان کی دھن پر جھوم رہا تھا۔ پرل جیم کے ایڈی ویڈر کا کہنا تھا، جب مجھے پتا چلا کہ نصرت اسٹوڈیو میں ہیں میں فوراً ہی وہاں پہنچا۔ ہم سب نے مل کر ایک گانا دی فیس آف لو صرف ایک ہی ٹیک میں ریکارڈ کیا۔ یہ ایک جادو تھا جو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ گٹارسٹ مائیکل بروکس کے لیے نصرت صرف ایک فنکار نہیں بلکہ ایک روحانی جذبہ تھے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی روحانی جذبہ ان کے الفاظ میں تھا وہ ان کی آواز میں بھی تھا۔ ان کا ہر سر ایک عبادت جیسا لگتا تھا۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے نصرت فتح علی خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے جو خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش ہیں۔ 1992 میں لندن میں ہونے والے چیریٹی کنسرٹ میں نصرت نے اپنی آواز کا جادو جگایا، جس میں مک جیگر، الزبتھ ہرلے اور پیٹر گیبریل جیسے نامور شخصیات بھی شریک تھیں۔ نصرت نے نہ صرف اس کنسرٹ میں بلکہ دنیا بھر میں کئی شوز کیے تاکہ ہسپتال کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز اکٹھے کیے جا سکیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت وہ خود بھی شدید بیمار تھے۔
شدید ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بیماری کو آڑے نہیں آنے دیا اور دنیا کے مختلف ممالک میں پرفارم کرتے رہے تاکہ اس نیک مقصد میں حصہ ڈال سکیں۔ ان کی یہ قربانی اور لگن آج بھی ایک مثال ہے کہ فنکار اپنی صلاحیتوں کو کس طرح انسانیت کی خدمت میں لگا سکتے ہیں۔ امیتابھ بچن بھی استاد نصرت فتح علی خان کی آواز کے بڑے مداح تھے۔ ایک چیریٹی شو میں جہاں عمران خان اور امیتابھ بچن ایک ہی میز پر بیٹھے تھے، اسی دوران نصرت فتح علی خان نے اپنی معروف قوالی اللہ ہو پیش کی۔ امیتابھ بچن پورے جوش و خروش سے محفل کا حصہ بنے اور جھومتے رہے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے نصرت کی گہری روحانی قوالی تم ایک گورکھ دھندا ہو سنی تو وہ بھی اس کی گہرائی اور سحر انگیزی پر دنگ رہ گئے۔ یہ وہ لمحات تھے جب موسیقی نے سرحدوں اور زبانوں سے بالاتر ہو کے سب کو یکجا کر دیا۔ نصرت فتح علی خان صرف ایک قوال نہیں بلکہ ایک روحانی سفر تھے۔ ان کا سنگیت آج بھی ہر نسل کو نئے انداز میں ملتا ہے۔ دنیا بھر کے مشہور فنکار ان کے مداح تھے، مگر اصل سچ یہ ہے کہ نصرت آج بھی ہر سننے والے کے دل میں بستے ہیں۔ آج بھی جب ان کی آواز گونجتی ہے تو روح کہتی ہے واہ استاد نصرت،